You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہماری گفتگو کا جو سلسلہ سیرت طیبہ کے حوالے سے جاری ہے، اس میں صلح حدیبیہ کے حوالے سے لاسٹ ہمارا ذکر ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے ساتھ حدیبیہ کی کچھ جو اس مقام پر صلح ہوئی تھی وہ آپ نے ان کے ساتھ بیان کی، شرائط طے کی۔ بظاہر صلح حدیبیہ کی شرائط مسلمانوں کے خلاف تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین پریشان تھے کہ اس میں کوئی بھی شک ہمارے جو ہے وہ مفاد میں نہیں ہے، ہمارے فائدے میں نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ وما ینطق عن الہویٰ اللہ تعالیٰ کے وحی کردہ پیغام سے ہی گفتگو فرماتے تھے، اور حضور نے فرمایا یہ تو ہمارے لیے فتح مبین ہے۔ صحابہ پریشان ہوتے تھے، فتح مبین کیسے ہے، اس میں تو کوئی شک ہمارے مطابق نہیں ہے۔ اب جب حدیبیہ کے مقام پر جو ڈیرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگایا تھا، تو مکہ کے بھی کچھ لوگ مشرکین کی طرف سے آتے تھے، تو آپس میں جب گفتگو ہوتی تھی، مذاکرات ہوتے تھے، تو بات کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے حضرت خراش بن امیہ کو بھیجا کہ آپ جا کر مکہ والوں سے بات کریں، آپ کا خاندان ہے وہاں پر۔ انہوں نے بات کی تو مکہ والوں نے ان پر حملہ کر دیا، وہ جان بچا کر واپس بھاگ آئے۔ حضور نے فرمایا کہ عمر تم جا کر مکہ والوں سے مذاکرات کرو۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکہ والوں سے پہلے ہی میری عداوت اور بغض اتنی زیادہ ہے کہ وہ مجھ پر غضبناک ہوں گے تو صلح ایک طرف رہ جائے گی، پھر جنگ شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ ایسا کریں کہ حضرت عثمان غنی کا انتخاب کریں، اور عثمان غنی کا انتخاب اس لیے کریں کہ مکہ میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ ان میں سے زیادہ بااثر خاندان حضرت عثمان غنی کا ہے، آپ ان کو بھیجیں تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا، آپ نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا۔ 10 آدمی حضرت عثمان غنی کے تھے، 11 افراد پر مشتمل یہ قافلہ اہل مکہ کے پاس گیا، اپنا موقف پیش کیا۔ مکہ والے کہنے لگے محمد کو تو ہم زندگی بھر یہاں پر نہیں آنے دیں گے، اس بات کو چھوڑو، لیکن تم اگر طواف کرنا چاہتے ہو تو تم طواف کر لو، کعبہ تمہارے سامنے ہے۔ آپ میں سے کون ایسا ہوگا کعبہ جس کے سامنے ہو اور وہ طواف سے محروم رہنا چاہتا ہو؟ بندہ کہتا ہے دنیا میں یہ موقع زندگی میں ملتا ہی کیا پتہ نہ ملے، تو میں کعبۃ اللہ کے سامنے ہوں، میں اس کا طواف کر لوں۔ لیکن سنیں ذرا صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا۔ جب مکہ یہ بار بار کہہ رہے تھے مکہ والے کہ کعبۃ اللہ سامنے ہے، طواف کر لو، تو عشق کی جو آگ حضرت عثمان غنی کے دل میں تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مکہ والوں ایسے 1000 کعبے میرے سامنے آ کر رکھ لو، رسول اللہ کے بغیر طواف نہیں ہو سکتا۔ ادھر صحابہ کرام جو حدیبیہ کے مقام پر انتظار کر رہے تھے، یہ آپس میں رش کر رہے تھے کہ عثمان کتنا خوش نصیب ہے کہ کعبۃ اللہ کا طواف اسے میسر آ رہا ہے، کیونکہ کعبۃ اللہ کے قریب جا کر مسلمانوں کو روک دیا گیا اور حضرت عثمان قاصد بن کر چلے گئے۔ تو وہ خوش ہو رہے تھے کہ حضرت عثمان طواف کعبہ میں مصروف ہیں، اور میرے آقا کریم اپنے صحابی رسول پر جو نظر کرم فرمائے ہوئے تھے، آپ فرما رہے تھے بے فکر ہو جاؤ، میرا عثمان میرے بغیر حج یہ طواف نہیں کرے گا۔ حضور کا بھی گمان یہی تھا، ادھر حضرت عثمان کا بھی عقیدہ اور عشق دونوں کا مثالی تھا۔
اچانک ایک افواہ اٹھی، حضرت عثمان کو گرفتار کر لیا گیا کہ تم طواف نہیں کرتے لہذا تمہیں گرفتار کر لیں۔ خبر پھیل گئی حدیبیہ کے مقام تک کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت رضوان، بیت الشجرہ بھی اسے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی اور 1500 صحابہ کرام نے بیعت کی تھی حضور کے ہاتھ پر، اور اس لیے اسے بیت الشجرہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہم جو صحابہ کرام کے ساتھ کہتے ہیں نا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس مقام پر آیت نازل ہوئی تھی کہ جب صحابہ کرام نے بیعت کی تو قرآن نے کہا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اے نبی اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ تو یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ 1500 صحابہ کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی پھر اس کے لیے جملہ کہا جاتا ہے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 1500 کے لیے پھر فرمایا تھا، ان کی شان جو بیان فرمائی، فرمایا لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرہ، جس نے بھی درخت کے نیچے بیعت کی اس پر دوزخ کی آگ کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سیدھا ہاتھ رکھا، فرمایا میرے صحابہ آؤ، عثمان کے نام پر بیعت ہونے لگی ہے۔ یہ بیعت ایسی تھی کہ جینا مرنا ہمیں قبول ہے، لیکن ہم اب کفار مکہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، جنگ کریں گے اور سخت جنگ لڑی جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ رکھا، صحابہ آتے بیعت کرتے۔ یہ صحابہ تو حضور کے ہاتھ پر بیعت کر کے وہ جو مزے لوٹ رہے تھے، لیکن حضرت عثمان اس سے محروم ہو گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1500 صحابہ کرام کی جب بیعت ہو گئی نا، حضور نے فرمایا اب میرے عثمان کی بیعت ہونے لگی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جو میرا ہاتھ ہے نا بایاں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنے دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھا، فرمایا میرے عثمان کی بھی بیعت میں لے رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ رکھا، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جاں شدی، تاکس نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری، کہ تو میں ہو جاؤ اور میں تو ہو جاؤں، تاکہ کوئی دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ تو ہے اور میں ہوں۔ یہ فارسی کا ایک شعر ہے، یعنی حضور نے اپنے ہاتھ کو رکھا ایسے کہ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ اب مشرکین جو تھے وہ اس طاق میں تھے کہ اب مسلمانوں پر حملہ کیا جائے، تو پھر صلح کے لیے یعنی تھوڑی تھوڑی جھڑپیں ہوتی تھی حدیبیہ کے مقام پر، مشرکین حملہ کرتے، مسلمان پکڑ لیتے، تو یوں مسلمانوں نے ان کے کچھ سپاہی پکڑ لیے، تو مسلمان وہ کہنے لگے ہمارے کافروں کو واپس کرو، تو حضور کے غلاموں نے فرمایا کہ تم ہمارے عثمان کو واپس کرو، ہم تمہارے کافر لٹا دیں گے۔ بہرحال تبادلہ ہو گیا، انہوں نے سہیل نامی ایک شخص کو اب مذاکرات کے لیے بھیجا کہ جاؤ جا کر صلح کر لو۔ اب صلح کی شرائط طے ہونے لگی تھی، یہ پورا عنوان انشاءاللہ آج بیان ہوگا، یہ 5-7 منٹ میں گفتگو جاری ہونے لگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے جو کاتب تھے، لکھنے والے، حضرت علی کو منتخب کیا، ان کی طرف سے ان کی طرف سے سہیل تھا۔ تو ایک صحابی جو تھے انہوں نے باقاعدہ سہیل کو روکا تھا کہ حضور کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولنا، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، اس کو اپنے انداز سے بات کرنے دو، چونکہ یہ میری حقیقت کو نہیں جانتا۔ اب مکتوب لکھا جانے لگا جس کے اوپر وہ صلح کی شرائط لکھنی تھی۔ حضرت علی پاک نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے پہلا اعتراض کیا کہ یہ اللہ لفظ تو ٹھیک ہے، لیکن رحمان کا لفظ اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، رحمان کسے کہتے ہیں، لہذا پرانے عرب کے دستور کے مطابق لکھو بسمک اللہم، یہ لکھو۔ حضرت علی نے حضور کی طرف دیکھا، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، بسم اللہ کو رہنے دو، بسمک اللہم لکھ دو۔ مسلمانوں کو غصہ آیا ہوا تھا، یہ ان کی بات مانے جا رہے ہیں۔ وہ لکھا تو حضور نے فرمایا سہیل جیسے کہتا ہے لکھتے جاؤ۔ حضرت علی نے لکھا، عنوان لکھنا شروع کیا، عنوان۔ حضرت علی نے لکھا یہ فیصلہ ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے، اتنا لکھا۔ سہیل نے پھر روک لیا،
کہنے لگا اگر ہم انہیں اللہ کا رسول مانے تو پھر ہم انہیں آنے بھی دیتے تو یہ صلح کیوں ہو رہی ہوتی، معاہدہ کیوں ہو رہا ہے، لہذا یہ کاٹو یہاں سے۔ جھگڑا شروع ہو گیا اس پر۔ حضرت علی پاک کب رسول اللہ کا نام کاٹ سکتے تھے؟ حضور نے فرمایا علی تم محمد رسول اللہ کاٹ دو، محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی عرض کرنے لگے آقا میں نہیں کاٹ سکتا آپ کا نام، اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط اپنے ہاتھ میں وہ کاغذ پکڑ کر اپنا نام کاٹا اور محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ شرائط طے ہونے لگی۔ سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ اس سال مسلمان کوئی طواف نہیں کریں گے، عمرہ واپس چلے جائیں۔ پہلی خلاف تھی، اتنے دور سے آئے تھے، پہلے خلاف۔ دوسری آئندہ سال آئیں گے 3 دن رہ کر واپس یہاں سے چلے جائیں گے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ ہتھیار نہیں لے کے آئیں گے، جنگل میں سے گزرتے ہوئے ایک تلوار جو ضروری ہے وہ ساتھ ہوگی۔ چوتھی شرط یہ تھی جو مسلمانوں کے بالکل خلاف تھی، اگر کوئی شخص مکہ میں رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے، لیکن جو مسلمان مکہ میں پہلے سے موجود ہیں وہ اگر مسلمانوں کے ساتھ مدینہ جانا چاہیں تو نہیں جا سکتے، مکہ والے مکہ میں ہی رہیں گے۔ یہ بھی ایک عجیب شرط تھی۔ پھر 5ویں شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ سے بھاگ کر مدینہ چلا گیا مسلمان واپس کریں گے، لیکن اگر مدینہ سے کوئی بھاگ کے ہمارے پاس آ گیا ہم واپس نہیں کریں گے۔ کھلی بدماشی تھی یہ۔ حضور نے فرمایا قبول ہے، اس شرط کو بھی قبول کیا۔ عرب کے دیگر قبائل کو اختیار ہوگا کہ اس معاہدے کے تحت معاہدہ اگر انہیں پسند آتا ہے تو جس فریق سے بھی چاہیں وہ صلح کر لیں۔ اب ذرا 2 واقعات جو اہم ترین تھے جس پر حضور نے فرمایا تھا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، چونکہ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاہدہ کر کے واپس چلے نا، ابھی رستے میں تھے، حضرت جبریل نے آ کر بتایا یا رسول اللہ یہ فتح مبین ہے۔ ابھی وہاں پر موجود تھے اور مسلمان موجود تھے تو اچانک ابو جندل نامی ایک شخص، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد یہ ذرا خوبصورت واقعات ہیں، ان پر ذرا توجہ دیجئے گا۔ ابو جندل کو مکہ کے کافر نے بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا اور مارتے تھے بہت زیادہ۔ ابو جندل کو پتہ چلا کہ حدیبیہ کے مقام پر حضور معاہدہ لکھوا رہے ہیں، وہ کسی طریقے سے بھاگتے ہوئے چھپتے ہوئے بیڑیوں میں اسی طرح گھسیٹتے ہوئے سیدھا آ کر حضور کی بارگاہ میں آئے اور گر پڑے۔ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اٹھو تمہیں ساتھ لے چلتے ہیں۔ تو سہیل نے کہا کہ نہیں، ہمارا معاہدہ ہوا ہے کہ جو یہاں سے مدینہ جائے گا اسے واپس کرو گے، جو مدینہ سے واپس آئے گا ہم اسے نہیں جانے دیں گے، لہذا ابو جندل نہیں جا سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی مجلس برخاست نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا مجلس برخاست نہیں ہوئی، لکھا جا چکا ہے، عمل ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چونکہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں نے ان سے معاہدہ کر لیا ہے، بات دل ناخواستہ۔ حضور نے فرمایا کہ سہیل تمہارا مطالبہ مانتے ہیں، ابو جندل جو ہے اب یہ واپس نہیں جائے گا، یہ یہیں پر رکے گا۔ حضرت ابو جندل رونا شروع ہو گئے، چیخنے لگے یا رسول اللہ میرے جسم کو تو دیکھیں۔ جسم سے کپڑا ہٹا کر دکھایا، یا رسول اللہ دیکھیں پورا جسم چھلنی ہو گیا زخموں سے۔ تو آقا جی آپ مجھے اس حال میں چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ یہ ضبط کر رہے تھے بڑے مشکل انداز میں۔ حضرت عمر کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، بحثیں تکرار جاری ہو گئی۔ حضرت عمر یہ غصے میں تھے، کوئی گستاخی نہیں تھی، لیکن آپ وہ بتا رہے تھے کہ ہماری یہ جو بحثیں ہیں یہ بدنیتی پر نہیں ہیں، کفار غلط کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو جندل کو روک کر فرمایا کہ ابو جندل ان قریب تو ہمارے پاس آئے گا، تو جلدی ہمارے پاس آئے گا، ہم معاہدہ کر چکے ہیں، اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، تو وہ وقت قریب ہے کہ تو ہمارے پاس آئے گا۔ یہ ابو جندل تھے، یہ جن کا واقعہ اب ان قریب ابو جندل ہمارے پاس آئے گا، یہ ذرا سنیں۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکہ سے اسی طرح چھوٹ کر بھاگ کر مدینہ پاک چلے گئے۔ مدینہ پاک میں جس دن گئے 2 دن کے بعد 2 بندے مکہ والوں سے انہیں لینے کے لیے آئے، حضور سے آ کر عرض کرنے لگے کہ آپ نے لکھا تھا نا کہ جو مکہ سے بھاگ کر مدینہ آئے گا واپس کریں گے، لہذا ابو البصیر کو ہمیں دیں۔ حضور نے فرمایا بالکل معاہدہ تھا، لے جاؤ ابو البصیر کو۔
ابو البصیر کہنے لگے کملی والے آقا ہم وہاں سے تنگ ہو کر آپ کے پاس آتے ہیں، آپ مائدے کی اتنی پاسداری کر رہے ہیں، ہمیں واپس بھیج دیتے ہیں، ہم کدھر جائیں؟ آپ کے دامن میں ہم پناہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، مائدہ تھا، واپس چلے جاؤ، چونکہ یقین تھا اس ہستی پر کہ وہ کرم فرمائے گا۔ ابو البصیر واپس چلے پریشان حالت میں، رستے میں تھک گئے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے، دو کافر تھے، ابو البصیر بھی تھے۔ بیٹھے ہوئے ابو البصیر نا ان سے گپیں مار رہے تھے، تو کہنے لگے یار تمہاری تلوار بڑی اچھی ہے، تمہاری تلوار کی دھار بڑی تیز ہے، اس کی چمک بڑی اچھی ہے۔ اس کی تلوار کی تعریفیں کرنے لگے، تو تعریفیں کرتے کرتے حضرت ابو البصیر نے کہا تلوار دکھاؤ ذرا مجھے۔ اس نے تلوار دکھائی کہ میری تلوار کی تعریف ہو رہی ہے، بڑی اچھی ہے، یہ لیں دیکھ لیں۔ ابو البصیر نے تلوار اٹھائی اور اس کا سر قلم کر دیا، اور وہاں سے سیدھا حضور کی بارگاہ میں چلے گئے۔ عرض کرنے لگے کملی والے آقا آپ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا تھا نا، لو اب میں آ گیا ہوں، واپس آ گیا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے، لیکن میں اب تمہیں کیا کہہ سکتا ہوں، جہاں تم چاہو وہاں پر زندگی گزارو۔ وہ عرض کرنے لگے حضور ٹھیک ہے، اگر آپ ناراض ہوتے ہیں تو میں کسی اور جگہ پر ڈیرا لگا لیتا ہوں۔ ایک سمندر تھا ذوالحلیفہ کی جگہ پر، وہاں سے اس کا ایک کنارہ تھا، اس جگہ پر آپ نے جا کر وہ ٹینٹ لگایا حضرت ابو البصیر نے، وہاں پر جا کر رہنا شروع ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد حضرت ابو جندل کو پتہ چلا، وہ بھی بیڑیاں توڑ کر وہاں پر آ گئے۔ اب شام کے جو تجارتی قافلے مکہ جاتے تھے نا، ابو جندل اور حضرت ابو البصیر جو تھے وہ دونوں قافلوں کو لوٹ لیتے اور ان کا مال سارا لے لیتے تھے۔ مکہ والوں کو پریشانی ہو گئی تھی، ابو البصیر مشہور ہو گئے تھے، وہ اپنے تجارتی قافلے بچا ہی نہیں سکتے تھے کہ جو قافلہ گزرتا تھا حضرت ابو البصیر روک کر لوٹ لیتے، وہ تنگ آ گئے تھے۔ حضرت ابو سفیان کو جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کو پھر قاصد بنایا مکہ والوں نے کہ جاؤ جا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو ابو البصیر نے ہمارے ناک میں دم کر رکھا ہے، ہمارے کسی قافلے کو یہ گزرنے ہی نہیں دیتا، لہٰذا ہم اس معاہدے سے دستبردار ہوتے ہیں اور یہ معاہدہ ختم کرتے ہیں کہ مکہ سے کوئی بھاگ کر گیا مدینے تو وہ واپس آ جائے گا، نہیں، جو جاتا ہے وہ چلا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی، حضور مسکرائے، پھر حضور نے ایک مکتوب جاری کیا، ابو البصیر کو دو سال کا عرصہ یہ گزر گیا تھا اس معاہدے کو، 19 سال دور گزر چکا تھا مدینہ شریف میں آئے ہوئے، مکہ کی زندگی مدینہ پر 19 سال میں اتنے مسلمان نہیں ہوئے تھے جتنے صلح حدیبیہ کے بعد 2 سالوں میں مسلمان ہو گئے تھے۔ 19 سالوں میں اتنے نہیں ہوئے، 2 سالوں میں زیادہ ہو گئے تھے۔ حضور نے خط لکھا کہ ابو البصیر اب واپس آ جاؤ، بس کرو ان کے قافلے لوٹ۔ وہ خط حضرت ابو البصیر کے پاس پہنچا نا، انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، ابو البصیر کی روح پرواز ہو گئی، وہیں پر آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت ابو جندل نے وہاں پر ان کی تدفین کی اس جگہ پر، اور کئی 100 صحابہ کرام جنہیں پتہ چلتا نا کہ وہاں پر ابو البصیر کا ڈیرا ہے، وہ سارے مکہ سے بھاگ کر مدینہ نہیں جاتے تھے کہ حضور ہمیں واپس کر دیں گے، وہ وہیں پر جا کر پناہ لے لیتے تھے۔ وہ 100 سے زائد ان کی تعداد تھی، وہ سارے کے سارے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صلح کے بعد رستے میں تھے تو قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یہ فتح مبین کی بشارت ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ اب یہ صلح ختم ہو چکی تھی۔ آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ جتنے بھی مکتوبات لکھے جاتے تھے ان کے آخر میں یہ مہر جو تھی وہ لگائی جاتی تھی خطوط کے آخر میں، کیونکہ خط جب لکھا جاتا تھا تو بادشاہ جو تھے، یہ مہر جو تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک میں وہ کندہ کی ہوئی تھی، تو خط لکھا جاتا تو بادشاہ بہت بڑے سپر پاور وہ توجہ ہی نہیں دیتے تھے، تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ چونکہ مہر جس خط پہ نہ لکھی ہو تو وہ توجہ نہیں دیتے، آپ اپنی مہر بنوائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نام کی مہر بنوائی۔ تو یہ آپ یاد رکھیں کہ اللہ رسول محمد اس طرح نہیں ہے، یہ ہے محمد رسول اللہ۔ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ تو حضور نے فرمایا چونکہ اللہ کا نام اوپر آئے تو لہذا نیچے اپنا نام لکھایا، نیچے سے کتابت شروع کی، یہاں سے لکھنا شروع کیا محمد رسول اللہ۔ ایسے اگر لکھیں تو آخر میں اللہ کا نام آتا ہے، تو اللہ رسول محمد لکھیں تو پہلے آتا ہے۔ حضور نے یہاں سے کہا لکھنا نیچے سے اوپر لکھو، اصول ہی تبدیل کر لیا کہ اللہ کا نام بلند ہے اور وہ بلند ہی رہے گا۔ حضور نے نیچے سے لکھا محمد رسول اللہ۔ اب یہ خط جب خط کے اوپر مہر لگتی، کیسر و کسرا کے بڑے بڑے بادشاہ سمجھ جاتے کہ مدینہ تو رسول سے خط آیا ہے،
صلح حدیبیہ کے بعد رستے کھل چکے تھے، مسلمان بڑی آسانی کے ساتھ خط و کتابت کرتے تھے، یوں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام جیسا عشق عطا فرمائے۔ وما